اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافروں نے کفار مکہ نے اپنے ایک جاسوس بھیجا، ایک بندے کو بھیجا، جا کر دیکھو کہ مسلمان جو غلامان نبی ہیں، غلامان رسول جو اپنے آپ کو کہتی ہیں، اب ان کی طاقت کا تم اندازہ لگاؤ اور جاسوسی کرو، یہ چیک کرو کہ ان میں طاقت کس چیز کی ہے، وہ اتنے بہادر کس طریقے سے ہیں، کیا وجہ ہے۔ تو جب وہ ان کا جاسوس تحقیق کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے جب آیا تو دیکھا کہ ایک جگہ پر رش لگا ہوا ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا، اور ہر صحابی نبی آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے، آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اس نے کسی ایک سے پوچھا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اتنا رش لگا ہوا ہے کہ ہر صحابی آگے جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، یہاں پہ رش لگا ہوا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہر صحابی آگے جا رہا ہے، تو اس میں ہو کیا رہا ہے، اس دائرے میں، اس ایریا میں ہے کیا چیز۔ اس نے کہا کہ اس جگہ میں اللہ اور ہمارا محبوب وضو فرما رہے ہیں، وضو فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وضو فرما رہے ہیں، انہیں مجھے دکھاؤ نا۔ اس نے دیکھا، اس بندے نے جن کو کفار مکہ نے جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے دیکھا کہ ہر صحابی جب میرے محبوب علیہ السلام وضو فرماتے ہیں تو کوئی بھی صحابی وضو کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتا، اپنے ہاتھ نیچے کر لیتا ہے۔ اور میرے آقا تھوک پھینکتے ہیں تو تھوک بھی اپنے ہاتھوں کے اوپر لیتے ہیں اور مل کر اپنے چہرے پر لگا لیتی ہیں۔ اگر کسی صحابی کو وضو کا پانی نہیں ملتا اور آقا کا لعاب دہن مبارک وہ نہیں ملتا تو وہ کیا کرتا ہے، وہ دوسرے صحابی جس کو حضور کا لعاب دہن ملا ہوتا ہے اس کے ہاتھوں کے ساتھ اپنا ہاتھ مس کرتا ہے اور اپنے جسم کے اوپر لگا لیتا ہے۔ اس نے یہ ملاحظہ کیا، دیکھا عشق مصطفیٰ صحابہ کرام علیہ۔ اب حضور نے اس کا حکم تو نہیں دیا تھا کہ تم ایسا کرو، دیا تھا؟ اب حضور نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ تم لعاب دہن اپنے ہاتھوں کے اوپر لو، یہ تو نہیں فرمایا تھا، اور حضور نے منع بھی نہیں فرمایا تھا۔ ایک محبت کا انداز تھا اور ان کی عشق کی انتہا تھی کہ حضور علیہ السلام کے لعاب سے بھی وہ محبت کرتے تھے، اور حضور کے جسم سے جو پانی ٹچ ہو جاتا اسے زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ وہ بندہ وہیں سے واپس اپنے لشکر میں پہنچا، سرداروں نے پوچھا بتا کیا رپورٹ لے کے آیا ہے، کیا سروے کر کے آیا ہے، کیا نتیجہ نکلا، کیا نکلا ہے، جس مقصد کے لیے ہم نے تجھے بھیجا تھا وہ پورا ہوا؟ ان کی طاقت کا اندازہ لگا لیا تم نے؟ ان کا ہاں، ان کے جلدی آ گیا طاقت کا اندازہ۔ ان کا مجھے راز مل گیا ہے، مجھے راز کیا ہو گیا، مل گیا، ان کی بہادری کا، ان کی طاقت کا، ان کے پاور کا راز مجھے مل گیا۔ انہوں نے کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی بارگاہ میں گیا ہوں اور ان سے ملا ہوں، اور جتنا عشق میں نے محمد کے غلاموں میں محمد علیہ السلام کے لیے دیکھا ہے کسی کے لیے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کا نبی وضو کرتا ہے تو وہ صحابہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں، وہ لعاب دہن پھینکتا ہے تو وہ لعاب دہن اپنے ہاتھوں کے اوپر لے لیتے ہیں، اور یہ ان کی طاقت کا اندازہ ہے۔ اور میں تمہیں کہتا ہوں یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا واپس کیوں؟ انہوں نے کہا واپس اس لیے چلے جاؤ کہ تم خود سوچو کہ جس نبی کے غلام اپنے نبی کے وضو والا پانی اس کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر کیسے گرنے دیں گے؟ تو یہ تھا ادب مصطفیٰ صحابہ کرام نے، وہیں سے واپس ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہ یہاں سے واپس چلو، میں نے عشق کی انتہا دیکھی ہے، میں نے محبت کی انتہا دیکھی ہے اور محبت کی معراج دیکھی ہے کہ ان کے صحابہ، ان کے عاشق، ان کے ساتھی اس طریقے سے جان وارتے ہیں کہ وضو کا پانی نیچے نہیں جانے دیتے، ان کا لعاب دہن نیچے نہیں جانے دیتے۔ کسی کو لعاب دہن نہیں ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ لگا لیتا ہے۔ تو ایسی محبت تم نے کہیں نہیں دیکھی، لہٰذا یہاں سے کیا ہو جاؤ، واپس لوٹ جاؤ۔ یہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ کیا تھی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت تھی اور عشق مصطفیٰ تھا اور ادب مصطفیٰ تھا، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب بے انتہا کرتے تھے۔